اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی کوارٹ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے معلوماتی موضوعات پر ویڈیوز بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور خان بن عثمان کے متعلق ہے۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری بمطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیکومیڈیا فتح ہوا۔ یہ سمبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے، اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اور خان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یک بارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا کہ وہ تنگنائے درد نیل کو عبور کر کے بعد مغربی گوشوں میں موجودہ مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ ایک تنگنائے کو عبور کیا۔ مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں، سو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ، جس میں قلعہ ہنالکا اور اس کے علاوہ دوسرے قلعے بھی واقع تھے، ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگنائے دریائے نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اور خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا۔ ہر یونٹ میں 10,000 یا 1,000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اور خان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنوائیں جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں 9 مسلموں کو بھرتی کیا جاتا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے، اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم روح میں آباد تھے۔ اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی، اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا۔ علماء اور فقہا نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اس لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا غازی یا شہید۔ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو
دفشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا، جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا، اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز سے کہ وہ ہر شہر نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں خمس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لیں۔ ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، کارل بروکلمان اور دیگر انگریز اور دوسرے تاریخ دان موجود ہیں، جبکہ نام خاص طور پر قابل ذکر بھی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں، اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزعومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے ایک جھوٹی کہانی ہے، جسے اور خان اور مراد خان بن اور خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کی کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا، جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم ہو جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متعصب نصرانی مورخین کی اسلام دشمنی کی غمازی کرتا ہے۔ جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے باپ اور مائیں ان سے بچھڑ گئی تھیں اور وہ مفتوحہ شہروں سے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے، ان کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کی۔ اور کیا روشن مستقبل کی دائمی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے؟ اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنا لیں، تو صرف اس بات پر انہیں جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیتے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس قسم بیانی، الزام تریشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی قلعی کھولنے کی بجائے بعض مسلم تاریخ نگاروں اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں، اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان متعصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ لوگ اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ اپنی کتاب الدول العلمیۃ العثمانیہ میں اور دیگر تاریخ دانوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ، افتراء پر مبنی ہے اور الزام ہے، اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں۔ صرف مستشرقین کی تحریریں اس کہانی کا ماخذ ہیں کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے، اور ایک قانون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھینا جاتا تھا۔ ایسے متعصب مستشرق علماء میں جب نصرانی مورخ سوموفیل اور بروکلمان کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور تاریخ اسلام کے بارے ان کے عزائم کے بارے میں ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنی تابناک تاریخ سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو خصوصی جہادی تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ کے لیے تیار اپنی چھاؤنی میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ
اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور امرائے روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا اور بہت اچھے مسلمان تھے، سب لوگ شامل تھے۔ اور خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا صاحب یقین و تقویٰ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بختاش تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس مارکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اترے۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے عرض کی، حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن اور برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ اور خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے اور زہد و ورع اور تصوف میں مشہور تھے۔ جب بازنطینیوں کے مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بازنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا، اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کی اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اور خان اور علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بازنطینیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی قلمرو میں شامل کرنا ہونا چاہیے، اور ان بازنطینیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے۔ نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی ایک بھی نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ عیسائی تاریخ دان جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے، اور ہماری تاریخ کی کتابوں کو اس طرح کے بے بنیاد الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ علمی امانت اور اسلامی بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان، بالخصوص علماء، تعلیم یافتہ طبقہ، مفکرین، مورخین، اساتذہ، محققین اور اخباری نمائندگان اس جھوٹ کی قلعی کھولیں اور عثمانیوں پر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات اور شبہات کا رد کریں۔ یہ ان کے ذمہ ایک قرض ہے جسے انہوں نے اتارنا ہے۔ مستشرقین نے اس کذب بیانی کا اس زور سے پروپیگنڈا کیا کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت کا روپ دھار چکی ہے جس پر گویا کسی اختلاف، مناقشے اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں۔ اور خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن 736 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں قرحاسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قرحاسی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اس عمارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے اس کے زیر نگین رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اس وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری عمارتوں کے درمیان چپکلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا ایشیا کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کیں، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو، تراکیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسیہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قرحاسی کی عمارات پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی
20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کی انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصہ میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا، اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت، شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگین علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے، اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی، اور باہمی اتحاد و یکانگت وجہ سے ایشیائے کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اور خان کی فراست اور سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے اور تہذیب کے قیام اور معاشروں کے احیاء کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بزنطینیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا، اور شہنشاہ نے اپنے مخالف کے مقابلے اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے بہت اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے فوجی روانہ کی۔ 1358 میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے غالبولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ نے بہت احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ اور خان نے جواب دیا، عنایت ربانی نے شہر کے دروازے اس کی فوج پر پرواہ کر دیے، اور کچھ ہی عرصہ میں غالبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہر اول دستہ بن گیا، اور اولین حملے جو جزیرہ نمائے بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اس شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہنا پنجم بالیولوطینیہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا۔ اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔ وہ عوامل جن کی بدولت اور خان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا: نمبر 1، اور خان کا مرحلہ وار آگے بڑھنا اور اپنے والد عثمان کی کوششوں سے استفادہ کرنا، نیز مادی اور معنوی امکانات کی موجودگی کے علاقوں پر فتح اور ان عثمانیوں کے تسلط میں معاون ثابت ہوئے۔ اور خان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار اور فیصلہ کن تھے۔ عالم مسیحیت کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ سلطنت یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے سمندر کو عبور کیا اور غالبولی پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 2، بلقانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، ان میں عثمانیوں کو جو امتیاز حاصل تھا وہ بھی ان کی کامیابی کا ایک اہم محرک ہے۔ عثمانیوں کے صفوں میں اتحاد تھا، دینی اور فکری لحاظ سے یہ ایک تھے، پوری فوج مذہب پر یقین رکھتی تھی۔ نمبر 3، بازنطینی سلطنت مرحلہ اضمحلال میں تھی۔ بازنطینی معاشرہ سیاسی انتشار اور دینی معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو چکا تھا، سو اس چیز نے اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں دم کرنا عثمانیوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بازنطینی بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد کی مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا، اس لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ نمبر 5، روما اور قسطنطنیہ کے درمیان دینی اختلافات، یعنی کیتھولک اور آرتھوڈکس فرقوں کی چپکش۔ یہ دونوں فرقے کافی مقبولیت حاصل کر چکے تھے اور ان کے حلقہ ہائے اثر خاصے مستحکم ہو چکے تھے۔ اس فرقہ بندی نے فریقین کے دلوں میں شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ نمبر 6، عثمانیوں کا جدید فوجی نظام، جسے نظریاتی بنیادوں، تربیتی منہج، ربانی اہداف کے مطابق تشکیل دیا گیا تھا، اور اس کی نگرانی عثمانیوں کے بہترین قائدین کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم اور خان جیسے عظیم مجاہدین ہمیں پھر سے عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔